الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا پاکستان کے پاس کتنے وسائل ہیں اور ان وسائل کے باوجود پاکستان غریب کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس سوچ کو ہم آگے لے کے چلیں گے اس پروگرام میں۔ ایک معاملہ آیا ہے، شاید آپ نے پڑھا بھی ہو، کہیں سے سنا ہو۔ پاکستان کی اس وقت ایکسپورٹس جو ہیں، برآمدات مجموعی طور 20 ارب ڈالر کے قریب، 22-23 ارب ڈالر اس سال پاکستان کو ترسیلات زر کی شکل میں آئیں گے۔ ریکارڈ ہیں اس حجم کے ترسیلات زر۔ لیکن پاکستان نے درآمدات کم کی ہیں۔ اس کا فائدہ بھی ہوا ہے پاکستان کو۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے پاکستان کا، تجارتی خسارہ، وہ کم ہوا ہے۔ لیکن اس کا ایک نقصان ہوا ہے۔ وہ نقصان کیا تھا؟ بہت سے ایسے کاروبار جو امپورٹ پہ چلتے ہیں، باہر سے آنے والی چیزوں پہ چلتے ہیں، وہ کاروبار متاثر ہو گئے، لوگ بے روزگار ہو گئے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی سمت ہے، کوئی ایسا آپشن ہے کہ ہم وہ اختیار کریں تو پاکستان کے لوگوں کو نئے کاروبار ملیں، پاکستان کو زر مبادلہ ملے، اور سب سے بڑی بات، پاکستان کی برآمدی وہ منڈیاں جس میں امریکہ، یورپی یونین، کچھ ہمارے دوست عرب ممالک شامل ہیں، کہ جہاں سے بعض اوقات ہماری برآمدات کے بدلے میں ہم سے کچھ سیاسی فیصلے بھی منوائے جاتے ہیں۔ تو اس دباؤ سے ہم نکل سکیں، ہمیں کوئی ایسی منڈی مل جائے، تو اس منڈی کی نشاندہی میں کر دیتا ہوں آپ کو۔ ہمارا دوست ہے، ہمسایہ ہے چین۔ بہت سی باتوں پہ ہم اس پہ انحصار کرنے لگے ہیں۔ بہتر ہے، اس انحصار نے ہمارا بیلنس آف پاور کی جو پوزیشن تھی خطے میں، وہ بہتر کی ہے۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ معاشی طور پہ بھی اور دفاعی طور پہ بھی ہماری پشت پہ ایک طاقت ہے۔ اس وجہ سے ہم دوسرے کسی ملک کے ساتھ جب معاملات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک اعتماد ہے، اور وہ اعتماد ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی میں ریسنٹلی آپ نے کچھ کامیابیاں دیکھی ہیں، وہ اسی کی دین ہے۔ چین کی طرف سے ہمیں ایک پیشکش کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چین کی آبادی 1.25 ارب کے قریب ہے۔ اتنی بڑی آبادی کو گوشت فراہم کرنا چین کی جو اپنی داخلی منڈی ہے وہاں سے مشکل ہو گئی۔ جتنا گوشت چین خود پیدا کر رہا ہے، وہ اگر تقسیم کیا جائے 1.25 ارب انسانوں پہ، تو سال میں ایک فرد کے حصے میں 3 سے 4 کلو گوشت آتا ہے۔ تو کیا یہ کافی ہے؟ چین والے بھی کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں پہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی، ایک ضرورت ہے، کیڑے بھی کھاتے ہیں، حشرات، رینگنے والے جانور، سانپ، چھپکلی، بچھو، چوہے، وہ بھی یہ کھاتے ہیں۔ چین نے ہمیں پیشکش کی کہ اگر پاکستان سالانہ 20 ارب ڈالر کا گوشت ہمیں بھیج سکے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ایک بہت بڑی پیشکش ہے یہ پاکستان کے لیے، کہ پاکستان کی مجموعی برآمدات اتنی نہیں ہیں جتنے کی صرف ایک منڈی سے ہمیں پیشکش آ رہی، تو کیا ہمیں اس پیشکش کو قبول نہیں کرنا چاہیے؟ چین کی شرط کیا ہے اس پہ؟ چین نے شرط صرف یہ لگائی ہے کہ کوالٹی کنٹرول کے جو اس کے سٹینڈرڈ ہیں وہ یہاں پہ اپلائی کیے جائیں۔ چین اس طرح سے گوشت نہیں لینا چاہتا جیسے ہمارے ہاں ملتا ہے، کہ جانور کو ذبح کیا، کھال اتاری، اس کے حصے بنائے، مارکیٹ کیا، تو بس۔ چین کی پروسیسنگ ہے ایک، اس میں جانور کو ذبح کرنے کے بعد گوشت کو ہیٹ دی جاتی ہے۔ کراچی میں ایک اس طرح کا کارخانہ بنا ہے، وہ چین کو ابتدائی طور پہ کچھ گوشت ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لیکن 20 ارب ڈالر کے جانور اور اتنا گوشت، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ گورنمنٹ اس میں شامل نہ ہو۔ چین اپنی گوشت کی ضروریات
نیوزی لینڈ سے، برازیل سے، آسٹریلیا سے پوری کرتا ہے۔ آسٹریلیا کے ساتھ اس کا ایک سیاسی تنازع شروع ہو گیا۔ تنازع کہاں سے شروع ہوا؟ تنازع شروع ہوا کہ امریکہ نے کوارڈ نام سے ایک اتحاد بنایا۔ اس اتحاد میں امریکہ شامل ہے، جاپان شامل ہے، اس میں جناب آسٹریلیا شامل ہے، کوریا شامل ہے۔ وہ ممالک شامل ہیں جو ساؤتھ چائنا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ چین کے اڈوں کے لیے خطرہ بنے، چین کو سپیس نہیں دینا چاہتے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا علاقہ ہے، لیکن یہ ممالک وہاں پہ اپنا اثر رسوخ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب چین یہ سمجھتا ہے کہ آسٹریلیا نے اس اتحاد کا حصہ بن کے چائنا کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اب ایک دشمن کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ اس وجہ سے جو جانور چین آسٹریلیا سے منگواتا ہے یا گوشت منگواتا ہے، اس کے جگہ پہ وہ چاہتا ہے کہ اگر اس کے ہمسائے میں اس کا دوست ملک پاکستان اس کی یہ ضرورت پوری کر دے تو اس میں کیا مذائقہ۔ اس وجہ سے وہ پاکستان کو یہ آرڈر دینا چاہتا ہے۔ پاکستان کی حکومت کو صرف یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ جو کھلے علاقے ہیں ان کو چراگاہوں میں تبدیل کر دینا ہے۔ آپ وہاں پہ سپرنکلر لگا دیں، پانی کا انتظام کر دیں، ان سپرنکلرز کے ان چراگاہوں کو ویران علاقوں میں پانی چھوڑ دیں، پانی ایک برسات کی شکل میں، پانی کی فوار کی شکل میں گرے گا، وہاں پہ گھاس اگے گی، بوٹیاں اگیں گی، اسی گھاس اور بوٹیوں پہ ان علاقوں کے وہاں پہ ہزاروں جانور پالے جا سکتے ہیں، وہ چراگاہ قدرتی طور پہ بن جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں ایسے ہزاروں ایکڑ جگہ ہے، ہمارے گلگت بلتستان میں بہت سا ایریا ہے، کشمیر میں بہت سا ایریا ہے، یہاں پہ بلوچستان میں بہت ایریاز ہیں جہاں پہ امن بھی ہے اور جہاں پہ چراگاہیں بھی بن سکتی ہیں۔ سندھ میں ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین پڑی ہے، پنجاب کے علاقے ایسے پڑے ہیں۔ تو گورنمنٹ اگر ان علاقوں میں اچھی چراگاہیں بنا دے، اس کے بعد مقامی لوگوں کو ترغیب دے، ان کو اچھی نسل کے جن جانوروں کا گوشت اچھا بنے وہ والے جانور یہاں پہ درآمد کر دیں آپ اور مقامی لوگوں کو دیں، اس سے لائف سٹاک کی ایک زبردست قسم کی انڈسٹری کی بنیاد پاکستان میں پڑ جائے گی، اور اس سے اگلے 2-3 سال میں پاکستان اس قابل ہو جائے گا کہ $20 ارب کیا $50 ارب کا ہم گوشت برآمد کر سکیں گے، اور پھر اس سے جو یہاں پہ لوگوں کو روزگار اتنا ملے گا کہ لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں، غیر حقیقی باتیں نہیں، یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ بہت سے دنیا میں ایسے ملک ہیں جنہوں نے ایسا کر کے دکھا دیا ہے، تو پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی آئی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو اور حکومت کو ضرور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔